سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا گریہ ازاری کرنا، عزاداری کرنا، تابوت نکالنا، مجلس و ماتم، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ملتا ہے۔ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابھی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ عزاداری، مجلس و ماتم یہ ہمارے اصول الدین اور فروج میں کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو ثابت کیجیے یا یہی کہاں سے لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی دیکھیے کہ ہم اہل تشیع کے جو اصول الدین ہیں ان میں سے ایک امامت بھی ہے۔ تو جب امامت ہے تو امامت کے لوازمات میں سے ہے، امامت کے توابع میں سے ہے کہ جہاں امامت کو ہم مانتے ہیں، اب ضروری ہے کہ ہم اسی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کریں، ان کے رنج و غم میں ہم رنج و غم کریں، ان کی خوشی میں ہم خوشی کریں، یہ ہماری لوازمات میں سے ہے۔ اور جہاں تک فروع دین کا تعلق ہے تو یہ تولا و تبرع یہ بھی ہمارے عقیدے میں سے ہے۔ تو تولا و تبرع کا مطلب ہی یہی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ہم خوش ہوں، ان کے محبوں سے ہم محبت کریں، ان کے دشمنوں سے ہم دشمنی کریں۔ تو عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم فضائل پڑھتے ہیں تو یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب مصائب پڑھتے ہیں تو یہ ان پر گریہ زاری کرتے ہیں، ان کے دشمنوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مصائب، یہ آپ کا رنج و غم ہونا، یہ ماتم کرنا، یہ آپ کا سینہ زنی یا تابوت وغیرہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دیکھیے ان سب عزاداری، ماتم، مجلسوں کا جو نقطہ مرکزیہ ہے، جہاں سے یہ عزاداری اور مجلس و ماتم وجود میں آتے ہیں، ان کا اولی چیز جو ہے، سب سے مین نقطہ وہ ہے رنج و غم زدہ ہونا انسان کا۔ یہ جو رنج و غم زدہ ہونا ہے انسان کا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ انسان کے تاثرات مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی انسان اگر زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے، زیادہ غمگین ہوتا ہے تو منہ پہ تماچے مارنے شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو سینے میں ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ آپ نے خود ایسے دیکھا ہوں گے کہ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں غم میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رنج و غم کی ایک کیفیت جو ہے، یہ اس کیفیت کے مختلف اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال دیکھا جائے کہ کیا اس رنج و غم کے متعلق کوئی نہیں آئی ہے؟ اسلام نے اس رنج و غم کو منع کیا ہے؟ اس جواب دینے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ رنجیدہ ہونا، یہ غمزدہ ہونا، یہ دیکھا جائے کہ کیا انسان کے اختیار میں ہے یہ چیز یا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت انسان کو ملے اور اس پر اتنا صبر کرے کہ وہ رنجیدہ ہی نہ ہو، غمگین ہی نہ ہو، غمزدہ ہی نہ ہو، یا اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کسی کی میت پر، کسی کی مصیبت پر نہ روتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم تو دور کی بات، بلکہ غیر مسلم جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کو بھی اگر کوئی مصیبت ملتی ہے تو وہ بھی روتے ہیں، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق، رنجیدہ ہونے کا، غمزدہ ہونے کا تعلق کسی مسلک و مذہب سے نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے یا اہل سنت ہے یا دیوبندی وغیرہ ہے، بلکہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان روتا ہے۔ اس فطرت پر نہیں آ سکتی کہ اس کو روکا جائے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ فطری عمل، جیسے مثال کے طور پر نیند ایک فطری عمل ہے۔ اب اس فطری عمل پر ہم خود پہ قابو نہیں کر سکتے کہ ہم سوئی نہیں، بھائی ہم قابو کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے فطرت پر اگر آپ قابو پانا چاہیں گے تو آپ کے نظام میں خلل آ جائے گا۔ تو اسی طرح اس رنجیدہ اور غمزدہ ہونے پر آپ اپنے آپ کو قابو نہیں پا سکتے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کے مقدمات کو دور کریں۔ جس چیزوں کی وجہ سے آپ غمزدہ ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ سے دور کیا جائے۔ مثلا آپ کا ایک بہت اچھا دوست ہے، ان کی بہت ہی بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا، لیکن اگر اس کی خبر آپ کو بتائی جائے گی تو آپ بہت ہی رنجیدہ ہو جائیں گے، روئیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے خود کو۔ لیکن اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو اس بندے کی موت کی اطلاع آپ کو نہ دیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ یا ہم اس کی موت کا پتہ تو آپ کو بتائیں، لیکن اس انداز سے بتائیں کہ اس کی مصیبت کم اور اس کی خوشی آپ کو زیادہ بتائیں۔ مثلا یہ بتائیں کہ وہ بیچارہ مر تو گیا ہے لیکن بہت باغیرت تھا، بہت اچھا تھا، اور وہ ابھی جنت میں ہے، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ یعنی آپ ایک غم کم بتائیں، مصیبت کم بتائیں، آپ کو خوشی زیادہ بتائیں، تو پھر بھی آپ پر غم طاری نہیں ہوگا۔ یعنی دو ہی باتیں ہیں کہ آپ کو غم زدہ وہ جو چیز ہے وہ آپ کو نہیں بتائی جائے، یا بتائی جائے لیکن اس انداز سے بتائی جائے کہ اس کو اچھا ہی زیادہ بیان کی جائے، اس کی مصیبت کم بیان کی جائے۔
تو آپ اس پہ غمزدہ نہیں ہوں گے. جب غمزدہ ہی نہیں ہوں گے تو اس پر پھر گریہ وزاری ہی نہیں کریں گے, ماتم مجلس ہی نہیں ہو پائے گی. تو بس یہیں سے میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مصائب مجالس کو اسی وجہ سے ہی بیان کیا گیا کہ اگر بیان کیا جائے گا, کیونکہ مولا حسین کی مصیبت وہ ہے کہ اگر کسی کو صحیح معنی میں پتہ چل گیا اس کا دل پھٹ جائے گا, وہ برداشت نہیں کر پائے گا, وہ دیوار سے ٹکر مارنا شروع ہو جائے گا. ایسی مصیبت کربلا میں گزری ہے. اب لوگوں نے کیا کیا, اس لیے کہ تاکہ اس پر ماتم و مجلس و گریہ نہ ہو تو مجلس و ماتم و مسائل پر پابندی لگا دی گئی تاکہ یہ بحث کھلے ہی نہیں, یہ بات پہنچے ہی نہیں. تو اب یہ فطری عمل تھا. اب آ جائیے, کیا شریعت میں ایسا رنج و غمزدہ کا کوئی تعلق ملتا ہے, کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ آ جائیے, سنن ترمذی میں یہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند تھے جناب قاسم, جس کی وجہ سے رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے, جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو رسول خدا روتے ہیں, ان کی آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک جاری ہوتے ہیں. بلکہ صرف یہی نہیں, سیرت حلبیہ میں آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر یہ لکھا کہ جب جناب قاسم کی وفات ہوئی تو رسول خدا جب خود جا رہے تھے تو سامنے جبل آیا, تو جبل کو مخاطب ہو کر رسول اللہ فرما رہے ہیں کیا کہ اے جبل, جو مجھ پر گزر رہی ہے اگر وہ تم پر گزرتی تو تم ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ اکبر, یہ کیسا رنج و غم ہے رسول اللہ پر کہ جو اپنے بیٹے کی وفات میں ہو رہا ہے. تو یہ رسول خود کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, رنجیدہ ہو رہے ہیں, غمزدہ ہو رہے ہیں. بلکہ صرف یہی نہیں, آگے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تبری میں ایک یہ روایت ہے کہ جب جناب عائشہ اپنے خیمے میں تھی تو جناب ابو بکر اور عمر یہ رو رہے تھے. تو عائشہ سے روایت ہے کہ وہ اتنا گریہ کر رہے تھے دونوں کہ میں نے اپنے بابا کی آواز عمر سے زیادہ میں نے پہچان لی. یعنی اتنی آواز سے رو رہے تھے کہ جناب عائشہ خیمے میں آواز کو پہچان رہی کہ یہ میرے بابا کی آواز ہے یا عمر کی آواز ہے. تو یہ کیا سب ہے, یہ ماتم, یہ رونا, یہ غمزدہ ہونا ہی تو بتایا جا رہا ہے یہ آپ کو روایات میں. بلکہ صرف یہی نہیں, آپ جو ہے مستدرک اس میں دیکھ لیجئے, تاریخ دمشق میں دیکھ لیجئے, یا دوسری کتابوں میں بہت ساری مشہور معروف حدیث کہ جب رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے. بعض روایتوں میں کہ رسول اللہ جناب امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر ولادت کے دن رو رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ میرا نواسا ہے کہ جس کو کربلا میں قتل کیا جائے گا. بھائی ولادت کے وقت رو رہے ہیں, خوشی کے وقت میں رو رہے ہیں, یعنی کیا مطلب؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ رونا, یہ غمزدہ ہونا یہ ایک انسان کی فطری عمل ہے. تو یہ فطری عمل کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی سیرت میں بھی شامل ہے یہ رونا. تو جب یہ رونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق اب جو بھی اس سے اثر انداز ہو, چاہے ماتم ہو, گریہ ہو یا عزاداری ہو, اس سے کرنے میں کوئی کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کیونکہ یہ ایک غمزدہ ہونے کی درجات ہیں, کیفیات ہیں. اب تو یہ شریعت اور فطرت میں یہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں.